بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے 5,000 والے نوٹ کی ایک گتھی رکھ دی جائے جن کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ جعلی ہیں، اور ان کے بالمقابلے 1,000 نوٹ جنگ پڑے ہوئے ہیں، اور روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف جعلی نوٹ رکھے ہوئے ہیں اور ایک طرف اصلی نوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جعلی نوٹ زیادہ ہیں اور اصلی نوٹ تھوڑے ہیں، اگر ہماری عقل کام کرتی ہے تو ہم جعلی نوٹوں کی اس گتھی کو مسترد کر کے جو بھی تھوڑے سے اصلی نوٹ ہیں ہم ان کو اختیار کریں گے اور وہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو اٹھا لیں گے۔ یہ خیر اور شر، سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کی آزمائش صبح سے لے کر شام تک ہم کرتے رہتے ہیں۔ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فرقان عطا کرتا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کی تمیز عطا کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذوق عطا کرتا ہے، وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ اس وقت ہماری قوم جس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس کے پاس اس وقت سب کچھ موجود ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو یہ فرقان موجود نہیں۔ جو لوگ اس کے دشمن ہیں، جو لوگ اس کو کھا رہے ہیں، جو لوگ اس کو تباہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ بہتر سمجھتی ہے، اور جو لوگ ان کے خیر خواہ ہیں، ان کا بھلا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، یہی طرز عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یعنی جب قومیں تباہ ہونے کے قریب پہنچتی ہیں تو ایک طرف خدا کے نبی کو کھڑا کیا گیا، دوسری طرف ایک ڈاکو کو کھڑا کیا گیا جس کی اول آخر پہچان یہ تھی۔ جب پوچھا گیا کہ جناب آپ ان دونوں میں سے کس کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو قوم نے کہا اس نبی کو سولی پر چڑھاؤ، اس ڈاکو کو چھوڑ۔ یہ قومیں جب ان کا مزاج خراب ہوتا ہے تو یہ چیز ان سے ہو سکتی ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، کیا تذکرہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک چیز دی اور اس کا نام الفرقان، فرقان تھا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز۔ ایک نظر دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ فرقان ہے۔ ویسے تو قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، ویسے تو تورات کو بھی فرقان کہا گیا، انجیل کو بھی فرقان کہا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ان کو پڑھنے کے بعد یہ ذوق پیدا ہوتا ہے، یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک نظر میں پہچان لیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ حق والے ہیں، یہ باطل ہے اور یہ باطل والے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے ایک اور چیز